مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کو داؤ پر لگا دیتا ہے، پس یا اسے آزاد کر لیتا ہے اگر صحیح جگہ لگاتا ہے تو، یا اسے ہلاک کر دیتا ہے اگر وہ اسے غلط جگہ کھپاتا ہے تو۔ مزید فرماتے ہیں ترمذی کی روایت میں کہ کوئی صبح نہیں ہوتی جب کہ دو فرشتے نہ پکاریں کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نیا دن ہوں اور تمہارے اعمال پر گواہ ہوں، بس مجھ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اب میں روز قیامت سے قبل نہیں پلٹوں گا۔ میری عزیز بہنوں، یہ احادیث وقت اور کام کی پلاننگ کی دعوت دیتی ہیں بذات خود۔ اور وقت اور کام کی پلاننگ کیا ہے؟ زندگی کی پلاننگ، حق اور ایمان کی روشنی میں زندگی کو کامیابی سے، کامرانی سے ہمکنار کرنے کی پلاننگ۔ اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، لہٰذا اس کے لیے خصوصی توجہ چاہیے، خصوصی فکر، خصوصی سوچ بچار، خصوصی محنت اور ریاضت، تاکہ صحیح وقت پر صحیح کام اور کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور زیادہ نفع بخش کام ہو سکے۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک کے قیمتی ترین ایام تو سراسر اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس کے ہر یوم کو، اس کے ہر دن کو نیا دن، نیا یونٹ اور نئی زندگی سمجھ کر اس کی علیحدہ پلاننگ کی جائے۔ صبح سے شام تک کی پلاننگ، شام سے رات تک کی، رات سے صبح تک کی، تاکہ اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی سے فیض و برکت کا حصول ممکن ہو سکے۔ مثلاً پریکٹیکلی بہتر ہوگا کہ اگر پہلے مرحلے میں اپنے روزمرہ، ہفتہ وار اور ماہانہ کاموں کی ایک فہرست ترتیب دے لی جائے، نیز قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک سے متعلق تمام کاموں کی تفصیلات بھی فراہم کر لی جائیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں ان کاموں کو فرض اور واجب، اہم اور ضروری، مستحسن اور مباح، فضول اور غیر ضروری، اور پھر ناجائز اور مکروہ کی پرکھ اور ترتیب کے ساتھ لسٹ کر لیا جائے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں اپنے اپنے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی قوتوں صلاحیتوں کے مطابق اپنے اپنے ذرائع و وسائل کی روشنی میں اپنے کاموں کی ترجیحات کا تعین کر لیا جائے، اپنی پرائرٹیز فکس کر لی جائیں اور انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیا جائے، اور بالآخر اپنے کرنے کے کام عشرہ وائز، ہفتہ وائز، دن وائز نکال کر ترتیب وار لکھ لیے جائیں اور ہمہ وقت پیش نظر رہیں۔